سال 2022 میں 8 لاکھ سے زائد پاکستانیوں نے روزگار کی غرض سے بیرون ممالک ہجرت کی، اور ایک ترقی پذیر ملک ہونے کی وجہ سے شہریوں کا دیگر ممالک کو امیگریشن کرنا پاکستان میں ایک بڑی عام سی بات ہے، اور سال 1971 سے لے کر اب تک 10 ملین سے زائد پاکستانیوں نے بیرون ملک ہجرت کی ہے، جن میں سال 2015 میں سب سے زیادہ یعنی 9.5 لاکھ افراد نے امیگریشن کی تھی، اور نئے ملک جانا اور پھر وہاں پر اپنا کاروبار شروع کرنا، سرمایہ کاری کرنا ایک اور مشکل عمل ہے۔ پہلے تو موومنٹ ہی بڑی مشکل ہے، پھر اس کے بعد وہاں جا کر سیٹل ہونا اور کچھ کمائی کا ذریعہ پیدا کرنا اپنے لیے، وہ ایک اور مشکل مرحلہ ہے جس کے لیے رہنمائی کی بڑی ضرورت ہوتی ہے تاکہ سرمایہ ڈوبنے سے بچایا جا سکے، کاروبار کو ترقی ملے۔ اب امیگریشن کی اس اہم معاملے پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے ایس گروپ آف کمپنیز کے بانی بیرسٹر شارخ عباس گوندل صاحب کو، اور گوندل صاحب امیگریشن اٹارنی کی حیثیت سے اپنی پہچان رکھتے ہیں، اور وہ کینیڈا، برطانیہ، متحدہ عرب امارات اور دیگر متعدد ممالک میں امیگریشن کے شعبے میں کام کرتے ہیں، شعبے سے وابستہ ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ ان کا ایس گروپ آف کمپنیز امیگریشن کرنے والے افراد کو بیرون ملک کاروبار شروع کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ بیرسٹر شارخ عباس گوندل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام میم۔ بہت شکریہ شارخ عباس صاحب، آپ نے وقت نکالا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ امیگریشن میں اس وقت پاکستان اور دنیا میں کیا ٹرینڈز ہیں، کیا رجحانات ہیں؟ تھینک یو ویری مچ جی، دس از ویری امپورٹنٹ کویسچن۔ جیسے آپ نے آلریڈی بریف کیا کہ امیگریشن ایک بڑھتا ہوا ٹرینڈ ہے، اسپیسیفکلی ہمارا پاکستان جیسے کنٹریز کے لیے جہاں پر ہمارے پاس ہیومن کیپٹل بہت زیادہ ہے، اینڈ اٹس گونا بی ایکسپورٹڈ آل اوور دا ورلڈ۔ ریسنٹلی ان دا ویسٹ اسپیسیفکلی all those countries which are open for the immigration، وہاں پر موسٹلی ٹرینڈ ہے کہ آپ بزنس مائگریشن تھرو انویسٹمنٹ یا آپ کریں گے کہ آپ کے اسپیسیفک اسکل سیٹ ہو جو کہ ان کی اکانومی کے لیے سوٹیبل ہو۔ آج سے 20 سال پہلے جب کوئی بھی چلا جاتا تھا ویسٹ، دیٹ از ناؤ ہارڈ اینی مور۔ اب آپ کو رولس کو فالو کرنا پڑتا ہے، دیر آر سرٹن امیگریشن گائیڈ لائنس۔ ہر کنٹری اپنا ایک کوٹا، اپنا ایک سسٹم ڈیفائن کرتا ہے کہ اگلے 5 سال میں ہمیں کس قسم کے امیگرینٹس چاہیے، اور اسی حساب سے پالیسی واضح کرتے ہیں۔ جیسے کینیڈا نے ریسنٹلی اناؤنس کیا کہ انہوں نے اگلے 3 سال میں 1.2 ملین امیگرینٹس کو کینیڈا میں بلانا ہے ایز اے پرماننٹ ریزیڈنٹ، بٹ اس میں ناٹ ایوری ون از ایلیجیبل۔ اس میں انہوں نے اسپیسیفک کرائٹیریا رکھے ہوا ہے کہ یہ ایجوکیشن ہو، یہ ایج ہو، آپ کے یہ والا سیٹ اسکل ہو، اتنی لینگویج پروفیشنسی ہو تو ہی آپ ایلیجیبل ہو اس کو اپلائی کرنے کے لیے۔ اچھا گوندل صاحب، یہ بھی بتائیں کہ اس معاملے میں زیادہ چیلنجز کیا ہوتے ہیں، اسکلز کے، فائنانس کے، یا یہ نہیں پتہ ہوتا پاکستان سے باہر جا کر کون سا کاروبار شروع کریں، کیا چیلنجز ہیں؟ ڈائلیما اس وقت یہ ہے کہ جو بزنس مائگریشن کی اوورآل پالیسیز ہیں، دے اٹریکٹ دا ینگ پیپل۔ اب اس میں کیا ہے کہ جن لوگوں کے پاس صحیح سیٹ آف اسکل ہے، دے ہیو کراس دیٹ ایج ٹو بی اے گڈ کینڈیڈیٹ فار امیگریشن، اور اس لیے وہ اسکل مائگریشن میں تو فٹ نہیں ہوتے۔ if I generally speaking اسکل مائگریشن میں جو بیسک ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی ایج ایٹ لیسٹ 30 ہو، 30 سے کم ہو، اوپر نہیں ہو، ماسٹر ایجوکیشن ہو، انگلش لینگویج پروفیشنسی میں آپ کی بہت اچھی انگلش لینگویج ہو، اور آپ کے پاس ایٹ لیسٹ 3 ایئرس کا ورک ایکسپیرینس ہو۔ سو 30 ایئرس میں یہ پروفائل فٹ کرنا ہمارے جیسے کنٹری میں ویری ڈیفیکلٹ ہوتا ہے۔ جیسے ہی آپ بڑھتے ہیں تو آپ کے ایج کے پوائنٹ کم ہوتے ہیں، اینڈ دیر آپ کے امیگریشن لائرز جو آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں تھرو بزنس مائگریشن، آپ کو آدھے دے ول ایڈ اپ پوائنٹس فار یو، یا آپ کے لیے ڈفرنٹ روٹس کریٹ کرتے ہیں آپ بزنس مائگریشن کے لیے۔ ہمارا جو اسپیسیفک فوکس ہے وہ یہ ان لوگوں کی ہیلپ آؤٹ کرنا جو اپنے بزنسز کو ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں ویسٹ میں۔ یو نو کہ پاکستان ہیز اے بگ ایشو آف import and export. Our export is very less. One of the reason is کہ ہمارے بزنس مین کو وہ اپرچونٹی نہیں ہے ویسٹ میں جا کے ایکسپلور کرنے کے لیے، وہ بیچارہ ویزوں میں یا ان چیزوں میں ہی پھنسا رہتا ہے۔ تو ہم ان کے لیے سولوشن رکھتے ہیں کہ بزنس کو فارن میں ایکسٹینڈ کریں، اپنے بزنسز کو بڑھائیں، اور ہم ان کے لیے ایسے پلیٹ فارم پرووائڈ کریں جہاں اینڈ ٹو اینڈ ان کو سروسز دیں ویئر دے آر ہیو اے مور ایکسیس ٹو دا ورلڈ مارکیٹ۔ صحیح۔ اچھا، امیگریشن کے طریقہ کار مختلف ہوتے ہیں۔ اب ایک ہوتی ہے ہمارے پاس سٹیزن شپ بائی انویسٹمنٹ، اور ایک ہے امیگریشن کا طریقہ بزنس امیگریشن، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، سٹیزن شپ بائی انویسٹمنٹ کا تو مطلب یہ ہوا کہ آپ نے کہیں پر اپنی انویسٹمنٹ کی، اور اس انویسٹمنٹ کے اگینسٹ دوز گورنمنٹس ہیو اے پروگرام ٹو ایشو یو دیئر سٹیزن شپ۔ اس میں کچھ کنٹریز ایسے ہیں جن کا پاکستان کے ساتھ ڈوئل سٹیزن شپ ایگریمنٹ بھی ہے، تو یو کوڈ ہیو بین اے سٹیزن آف پاکستان اینڈ دیٹ کنٹری ایز ویل۔ ایز این ایگزامپل، ڈومینیکا از ون آف دا کنٹریز جہاں پر اگر آپ پراپرٹی میں انویسٹ کریں تو یو ول گیٹ اے پاسپورٹ سٹیزن شپ ایز ویل، یا آپ ڈونیشن کریں گورنمنٹ کو تو بھی آپ کو پاسپورٹ ملتا ہے، سٹیزن شپ ملتی ہے۔ اسی طرح ریزیڈنسی بائی انویسٹمنٹ میں بھی ڈفرینٹ یورپین کنٹریز ہیں جہاں پر اگر آپ انویسٹ کریں وہاں پر تو آپ نہ صرف یہ کہ اپنی ریزیڈنسی لیتے ہیں بلکہ پاسپورٹ آپ نیشنل بھی ہو جاتے ہیں وہاں پر۔ جو بات ہے کہ سٹیزن شپ بائی انویسٹمنٹ اینڈ سٹیزن شپ بائی سیٹ آف اسکلز یا بزنس مائگریشن میں کیا ہوتا ہے،
alone investment is not enough. You must have that specific skill to go and perform that job inside that country. اور آپ کو اپنے ایکسپیرینس سے اپنے پروفیشن سے اس چیز کو ریفلیکٹ کرنا ہے کہ یس آئی ایم ایلیجیبل ٹو ڈو دیٹ جاب اینڈ آئی ایم کمنگ ٹو ڈو دس بزنس اینڈ دیٹس وائی آئی ریکوائر دیٹ. سو دونوں میں جو مین ڈفرینس ہے وہ سیٹ آف اسکلس کا. صحیح ہے صحیح. اچھا اور اب ایک تیسرا طریقہ کار بھی ہے جس میں کہ نہ تو سرمایہ کاری ہے اور نہ ہی بزنس پلان ہے, یعنی کہ کوئی انویسٹمنٹ وہاں پر بھی نہیں کرنی اور کوئی کاروبار بھی نہیں کھولنا, ڈائریکٹلی خالصتاً ایک نوکری کے لیے جانا ہے. تو اس کے حوالے سے بھی بتائیے کیا کرنا چاہیے. اس کے لیے 2-3 روٹس ہوتے ہیں. جو سب سے مناسب روٹ ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ اپنی جو بیسک کرائٹیریا آف ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری کریں, انگلش لینگویج اپنی اچھی کریں, آپ اپنے ایجوکیشن کے مطابق پوائنٹ سسٹم میں فالو کریں. اب اس وقت فار ایگزامپل آئی کین گیو یو این ایگزامپل, کینیڈا کے پوائنٹ ہیں 490. سو اف یو فالو دا کرائٹیریا اور آپ کے 490 پوائنٹس بنے تو یو آر ایلیجیبل ٹو گو دیٹ. بٹ اگین آئی سیڈ کہ اف یو آر ابو 30 ایئر آف ایج تو پھر آپ کے لیے ایلیجیبلٹی میں پرابلم ہوتی ہے. Here your lawyer can help you out by arranging additional points for you, جس میں آپ کے لیے اگر آپ کے پاس اسی کنٹری سے کوئی جاب آفر ہو تو they'll give you additional boost in points and you can get immigration through that. Otherwise اس کے علاوہ ورک پرمٹ کا روٹ ہوتا ہے لوگوں کے پاس کہ they could have find a genuine employer there who can offer them a job and then can migrate there. Thirdly, اور one of the options اس میں آپ کہتے ہیں کہ اس کو کہتے ہیں PNP Provincial Nomination Programs. کینیڈا میں کیا ہے کہ ہر پروونس کے سرٹن پروگرامس ہیں جس میں وہ اگر آپ کے پوائنٹس ویسے پورے نہیں بھی ہیں بٹ ان دیٹ پرٹیکولر پروونس یور سیٹ آف اسکل از ریکوائرڈ دین دے ول کال یو. ایز ایگزامپل رائٹ ناؤ BC یا البرٹ اس میں ٹورنٹو میں آپ کے اگر IT اسکلس ہیں تو یو ول بی ان ڈیمانڈ پروفیشن تو دے کین کال یو ایز. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا اس پہ سارے پروسیس پہ خرچہ کتنا آتا ہے؟ ایک اکیلا شخص اگر جا رہا ہے اس پہ کتنا خرچہ آتا ہے, اور اگر کوئی فیملی کے ساتھ موو کر رہا ہے پھر اس پہ کتنا خرچہ آئے گا؟ Well, apart from your consul's fees, آپ کی جو گورنمنٹ فیس ہیں they are not much, starting from $1,200 per applicant. So if you have a dependent, it costs you $580 per applicant. لیکن یہ اگین آپ کے اگر پوائنٹ سسٹم پورا ہو, اگر آپ کا پوائنٹ سسٹم پورا نہیں ہے تو پھر آپ کے لیے آپ کو اگر بزنس وہاں پر کریٹ کرنا ہے دیٹ ہیز ایڈیشنل لیگل ریکوائرمنٹس وہ بھی آپ کو پوری کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب ایز گروپ آف کمپنیز کی طرف ذرا آ جاتے ہیں. ایز گروپ آف کمپنیز کس طرح سے لوگوں کو امیگریشن میں معاونت فراہم کر رہے ہیں؟ دیکھیں وی آر دا اٹارنیز آف امیگریشن, وی ہیو بین ڈوئنگ دس فرام 2015 آنورڈ. اور ہمارے جو اسپیشلائزڈ اٹارنیز ہیں دے آر ایکسپرٹ ان ہینڈلنگ کمپلیکس امیگریشن میٹرز. نہ صرف یہ کہ سمپل امیگریشن فائلز بٹ آلسو اپیلز, جوڈیشل ریویوز, کورٹس میٹرز. سو ود اس یو ہیو اے کمپلیٹ پیکج کہ آپ کو اینڈ ٹو اینڈ آل سولوشن پرووائڈ کریں گے. اینڈ آور نیٹورک از آل اوور دا ورلڈ. وی کین ناٹ اونلی ہیو ون آپشن اونلی فار یو. آپ کے پاس آپ کی پرسنالٹی پروفائل کے مطابق وی ہیو ڈفرنٹ آپشنز وچ کین ہیلپ یو آؤٹ. اگر آپ بزنس مین ہیں and you only need a travel document, we can help you out in availing that in less than 4 months where you can travel all over the world without any visa requirements. So اگر آپ بزنس مین ہیں, ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں بزنس کو, we provide you end to end solution. ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری میں بزنس مائگریٹ کیسے کرنا ہے یا وہاں پر برانچ کیسے کریٹ کرنی ہے, ہاؤ ٹو ڈو آل دا لیگیلٹیز, یو ول بی فری آف مائنڈ. اگر آپ انڈیویجول ہیں اینڈ یو وانٹ ٹو ہیو یور اون اسکل مائگریشن دیٹس آل, تو اس کے لیے بھی ہمارے پاس اسکل مائگریشن کے بھی پروگرام ہے. ول اسیس یور پروفائل, ول لیٹ یو نو کہ آپ کو یہ چیز انکریز کرنی ہے. مے بی یو نیڈ ٹو برنگ مور آئلٹس اسکور, مے بی یو نیڈ ٹو ڈو بیٹر, مے بی یو نیڈ ٹو ڈو مور ایجوکیشن, اور یور انف پروفائل از انف, لیٹس موو فارورڈ. سو یہ ساری چیزیں ہم اکٹھی کر کے لے کے چلتے ہیں. اچھا جو لوگ جانا چاہ رہے ہوتے ہیں یا وہ پلان کر رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے امیگریشن لینی ہے کسی ملک کی, آپ لوگوں سے وہ زیادہ تر کس قسم کے سوال پوچھتے ہیں؟ جو فریکوینٹلی آسکڈ کویسچنز جس کو ہم کہتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ یس فریکوینٹلی آسکڈ کویسچن اگر کہیں کہ تو لوگوں کے ساتھ ایکچولی بہت سے فراڈ ہوئے ہیں پاس میں. تو پیپل آر وریڈ اباؤٹ کہ ایدر دیز پروگرامز آر لیجیٹیمیٹ اور ناٹ. تو میں انہیں ہمیشہ یہ ایڈوائز کرتا ہوں کہ دیکھیں جب آپ کوئی بھی آپ کو ایڈوائز کرے 2 کام کریں. ایک تو آپ اس کنٹری کی آفیشیل امیگریشن ویب سائٹ پر جائیں اور دیکھیں کہ یہ پروگرام لسٹڈ بھی ہے کہ نہیں, بٹ سم ون از سیئنگ از میکنگ سینس اور ناٹ. اینڈ سیکنڈلی ری چیک یور امیگریشن کنسلٹنٹ اور لائر, از ہی از ایکٹیو لائر اور ہی از اے لائر اور ناٹ. یہ اگر آپ ساری چیزیں دیکھیں گے تو آپ کو ایشو نہیں ہوگا. دین پیپل ہیو اے کنسرن اباؤٹ ٹائم لائنز, کتنا ٹائم لگے گا. I know everyone is in a rush, but immigration offices are already full with the files, so they also need some time. Again, expenses and other requirements. So یہ چاند ایک بیسک کویسچن ان لوگوں کے مائنڈ میں رہتے ہیں. اچھا ایز گروپ آف کمپنیز کے حوالے سے میں ایک اور چیز سمجھنا چاہ رہی ہوں کہ کیا آپ لوگ صرف لوگوں کو ایڈوائز دیتے ہیں یا پیپر ورک میں بھی معاونت کرتے ہیں؟ اس کے علاوہ مثال کے طور پہ ایک اور چیز بھی ہوتی ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیپر ورک ہم اپنا خود کر لیں گے مگر آپ بنیادی گائیڈنس فراہم کر دیں کہ کہاں کون سا ڈاکیومنٹ سبمٹ کرانا ہے, کون سا ڈاکیومنٹ کہاں سے اٹیسٹ کرانا ہے, کہاں سے لینا ہے, کس ڈاکیومنٹ کی ضرورت نہیں ہے. مثال کے طور پر یہاں نادرا ہے, رجسٹریشن سرٹیفکیٹ سینٹرز ہیں, کیا معاملات ہیں پیپر ورک کے, یہ کس طرح سے ہوتا ہے؟
अंडर द अम्ब्रेला फेस ग्रुप ऑफ कंपनीज हमारा एक डिवीजन एस इमिग्रेशन है, एक एस लर्निंग है, एस कंसल्टेंसी एंड एस कैपिटल है. हर डिवीजन का अपना एक काम है. अंडर एस इमिग्रेशन विल थॉरली प्रोवाइड इमिग्रेशन एडवाइस एंड प्रेजेंट इमिग्रेशन मैटर्स टू द इमिग्रेशन बोर्ड्स एंड ऑल द प्लेसेस एंड विल फाइट फॉर यू फ्रॉम एंड टू एंड. एस लर्निंग में क्या है कि फॉर द स्टूडेंट्स इफ दे हैव एनी क्वेरीज फ्रॉम एडमिशन टिल देयर पोस्ट लैंडिंग देयर एंड हैविंग ऑल सोल्यूशन फॉर देम, उसमें करते हैं. इस तरह एस कंसल्टेंसी में विल डील विद द बिजनेस पीपल जिनको अगर आप बिजनेस स्ट्रक्चर सेटअप करने हैं, उनके लिए मैनेजमेंट, एसेट मैनेजमेंट, देयर प्रोफाइल मैनेजमेंट, उसमें हम उनको A to Z सारे सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं. वी हैव एंड टू एंड टीम ऑफ ऑल प्रोफेशनल्स, सो वी यूजुअली टेक केयर ऑफ from the very first day till the last day of your process. Will take care of each and everything on your behalf. सही. और अगर हम पाकिस्तान की खालिसतन बात करें, लड़के लड़कियां नौजवान या मिडल एज प्रोफेशनल्स हैं जो कि अपनी तब्दीली करना चाहते हैं अपने सर्कमस्टांसेस में और वो बाहर जाना चाहते हैं, तो वो कौन से ममालिक को आजकल प्रेफर कर रहे हैं? कनाडा और ऑस्ट्रेलिया का तो हमने सुना हुआ है कि उनकी इमिग्रेशन लॉज बड़ा फैसिलिटेट करते हैं, लेकिन इसके अलावा कौन से ममालिक? एक्चुअली फॉर द यंग जनरेशन या पाकिस्तान में स्किल वर्कर को वही कंट्री ज़्यादा सूट करते हैं जहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है and they have not have a problem of communication. European destination are also very good. Recently we stayed on a trend in Malta and both Portugal. लोग काफ़ी जा रहे हैं वहाँ पर. But generally speaking, people prefer either it's going to be Canada, USA, UK or Australia. These are the perfect destinations for them. सही. और फाइनली एस ग्रुप ऑफ कंपनीज की तरफ से क्या पैगाम देना चाहेंगे लोगों को? मैं यही कहूँगा कि इमिग्रेशन जो है इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस. इसमें रश नहीं करें. डू थ्रू अ प्रॉपर चैनल. डोंट ट्राई टू गो इन्वॉल्व इन अ वेज विच विल लेटर ऑन हॉन्ट यू. अगर आप कोई भी ऐसे वेज इस्तेमाल करेंगे जिससे आपकी फाइल को इम्प्लीकेशन होगी तो इट विल नॉट बी प्रॉब्लम. इट विल प्रॉब्लम फॉर यू इन फ्यूचर एज वेल. सो प्लीज़ मेक श्योर यू गेट अ राइट गाइडेंस एंड फॉलो द राइट पाथ. बहुत शुक्रिया अदा करेंगे बैरिस्टर शाहरुख अब्बास गोंदल साहब. नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे, एस ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के बानी. और इमिग्रेशन के हवाले से अगर किसी का कोई मसला है, कोई मामला फंसा हुआ है, कोई समझ नहीं आ रही या शुरू ही नहीं किया अभी प्रोसेस, तो ही इज़ द राइट पर्सन एंड दिस इज़ द राइट प्लेस फॉर यू.